السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جان چھوڑو کچھ دیر کے لیے میری، جاؤ 2-4 گھنٹے باہر لگا کر آؤ۔ میری بہو نے میرے 2 عدد پوتوں اور ایک پوتی کے شور شرابے سے عاجز آ کر ہاتھ جوڑتے ہی انہیں گلی میں نکلنے کو کہا ہی تھا کہ پھر سے وہ درد میرے سینے میں رینگنے لگا۔ 60 سال پرانا درد جس کو اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی نہ دوا میسر آئی اور نہ ہی مرہم، یوں کہ جیسے اس درد کے لیے اب کسی شے میں شفا ہی نہ تھی۔ بس سوچتا ہوں اس کا الزام کس کو دوں، قسمت کو، گھر کے بڑوں کو یا پھر بچوں کو۔ وہ قتل نہیں تھا مگر ذرا سی بھول نے اس معصوم بچی کی جان لے لی تھی۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی ان سوالوں کا جواب تلاش کرتا ماضی میں چلا جاتا ہوں تو دل سے ہزاروں کاش نکلتے ہیں۔ کاش وہ کھیل کھیلا ہی نہ گیا ہوتا، کاش وہ بیچاری چیخنے چلانے لگ جاتی، کاش موت کو اس پر رحم آ جاتا۔ تقسیم ہند سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ ہماری ہندوستان میں شاندار سی کوٹھی تھی جہاں 3-4 خاندان مل کر رہا کرتے تھے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے، آگے ان سب کی اولادیں بھی تھیں۔ ہم سب کزنز کی آپس میں گہری دوستی تھی، پڑھتے ساتھ تھے، کھاتے بھی ساتھ تھے اور کھیلتے بھی ساتھ تھے۔ ہم سب جہاں کوٹھی کی رونق تھے وہاں جب یہ رونق بڑھ جاتی تو شور شرابے کی شکل اختیار کر لیتی، تو گھر کی عورتیں، دادی، تائی، چاچی عاجز سی آ جاتی، انسان کے بچے ہو یا شیطان کے۔ دادی ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کر تو بھاگ نہیں سکتی تھیں، تخت پر بیٹھی اپنی لکڑی کی لاٹھی سے اشارہ کر کے ہمیں احساس ضرور دلاتی۔ توبہ بچے ہیں کہ طوفان، تھکتے ہی نہیں ہیں، پل بھر کے لیے ہی سکون سے نہیں بیٹھتے۔ بچے تو پیدا ہی کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں نا۔ میں ان کی کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر شوخی سے جواب دیتا تو آگے سے ان کی لمبی چوڑی تقریر شروع ہو جاتی۔ پھر ہمیں گھر کی خواتین سے طویل لیکچر ملتے، کبھی کبھار تھپڑ بھی پڑ جاتے۔ بس چند ہی پل چین اور سکون سے گزرتے، پھر وہی دھما چوکڑی، شور و غوغا، چیخو پکار۔ بچے تھے کہ آفت کے پرکالے، جن کی ہڈی میں چین نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھنا تو محال تھا۔ بچوں کا شور و غل بوڑھی دادی کا دماغ جھنجھنا کر رکھ دیتا تو ایک آدھ چپت وہ موقع پاتے ہی لگانا نہیں بھولتی۔ کسی کا کان مروڑ ڈالتی تو کسی کو اپنے دوپٹے سے یوں باندھ کر زبردستی بٹھا لیتی کہ دوپٹے کا ایک سرا بچے کی کلائی پر باندھا ہوتا اور دوسرا داتی نے مضبوطی سے اپنے بازو کے گرد لپیٹا ہوتا۔ اب ہل کر دکھاؤ شریرو، دادی فاتحانہ انداز میں یوں کہتی کہ جیسے کوئی بہت پہنچی ہوئی اللہ والی نے بڑے چلوں اور ریاستوں کے بعد شیطانی چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہو۔ بچہ اب بوتل میں تو بند نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اپنے دوپٹے سے باندھ کر شیطانی ٹولے کے شریر بچے کو قابو کر لیا تھا، اور وہ شریر بچہ آنکھوں میں آنسو بھر کے اپنے ساتھیوں کو یوں بے بسی سے دیکھ رہا ہوتا کہ ہے کوئی مجھے اس قید سے نجات دلائے۔ اور پھر دادی نیند کے جھونکوں سے مغلوب ہو کر بے خبر سوتی تو کوئی نہ کوئی بچہ موقع پاتے ہی اس قیدی کو بھگا کر لے جاتا۔ وہ دن بھی بڑا فراغت والا تھا۔ مدرسے میں چھٹی تھی، گھر کے مرد ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ اب ہم بچے تھے اور گھر کی عورتیں، جن کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کر تھک گئیں اور ہم شرارتیں کر کر کے تھک نہیں رہے تھے۔ جب ان کی برداشت نے جواب دیا تو پہلے ہم سب کو خوب ڈانٹا گیا، 1-2 مکے کمر پر لگائے، مگر جب بات نہ بنی تو انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا۔ دفع ہو جاؤ سب باہر۔ یہ چچی تھیں جو مزاج کی بہت تیز تھیں، جن کے اندر بچوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی بالکل صفر تھی۔ وہ نہ صرف دوسروں کے بچوں کی اچھی خاصی دھلائی کرتی تھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی نوچ کر رکھ دیتی تھیں۔ اب 4-5 گھنٹے تک تم بچے اپنی شکلیں نہ دکھانا۔ ساری فوج کو باہر نکال کر وہ سب تو کام کاج میں مصروف ہو گئیں اور ہم سب اس آزادی پر ایسے نہال ہوئے کہ جیسے رات بھر دڑبوں میں بند رہنے والے چوزوں کو جب صبح سویرے دڑبوں سے نکالا جاتا ہے نا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کو کھول کر پوری شدت کے ساتھ یوں بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں کہ جیسے اڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کوٹھی کے سامنے استبل تھا جس میں دادا نے کچھ گھوڑے پال رکھے تھے۔
ساتھ ہی کچھ بکریاں، بھیڑیں اور ساتھ ہی ایک طرف مرغوں کے دڑبے بھی تھے۔ وہ استبل اتنا وسیع و عریض تھا کہ ہم کھل کر دھما چوکڑی مچا سکتے تھے۔ استبل کا رکھوالا ضعیف العمر تھا۔ ایک دو بار اس نے ہمیں ڈانٹا، مگر جب شرارتوں سے باز نہ آئے تو وہ خاموش سا ہو کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ یہ بات اپنے تجربے سے سیکھ چکا تھا کہ سرکش جانوروں کو پھر سے مار پیٹ کر سدھایا اور قابو کیا جا سکتا ہے، مگر انسان کے بچوں کو قابو میں رکھنا مشکل کام ہے۔ ہم دیوانوں کی طرح کھیلتے جا رہے تھے۔ چھپن چھپائی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ہر بچے کی کوشش تھی کہ مشکل سے مشکل جگہ چھپنے کے لیے منتخب کرے۔ آج اس کھیل میں میری چھوٹی بہن نیلوفر بھی شریک تھی، جو صرف 3 سال کی تھی۔ وہ سب بچوں میں چھوٹی تھی اور پیاری بھی بہت تھی، بالکل گڑیا جیسی۔ اسے ایک دو بار میں نے پکڑ کر دور بٹھایا کہ ہمیں صرف کھیلتا دیکھے۔ کچھ دیر تک وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی رہی، کبھی کہے لگاتی، کبھی جوش اور خوشی سے تالیاں بجانے لگتی۔ جب اس سے بھی اکتا گئی تو میری قمیص کا کونا پکڑ کر کھینچنے لگی۔ یہ اس کا اشارہ ہوتا تھا کہ مجھے بھی سب کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ایک دو بار میں نے اسے گود میں اٹھا کر کھیل میں شامل کیا، کبھی اس کی انگلی پکڑ کر جہاں خود چھپتا اسے بھی چھپا دیتا، مگر میں تو خود بچہ تھا، یہ ڈیوٹی کتنی ہی ذمہ داری سے دے سکتا تھا۔ نیلوفر، میں تمہیں یہاں چھپا دیتا ہوں۔ چھپن چھپائی کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو میں نے نیلو کو وہیں ایک لکڑی کا صندوق جس میں گھاس پھوس بھری تھی اس میں بٹھا دیا۔ نیلو، آواز نہ نکالنا، اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ خود سے باہر بھی نہ نکلنا، وہ مسکرا دی۔ میں خود ہی نکالنے آ جاؤں گا، ٹھیک؟ میں نے محبت سے آخری مسکراتی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اور صندوق کا ڈھکن اوپر سے بند کر دیا۔ 1 2 3 گھنٹے گزر گئے ہمیں کھیلتے ہوئے۔ بچوں، اماں بھی بلا رہی ہیں، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ استبل کے ملازم نے دادی کا پیغام پہنچایا تو ہم بھوکے شیروں کی طرح دوڑے۔ کھیل کھیل کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، گھر کے مرد بھی آ چکے تھے۔ ایک قطار میں گھر کے مرد بیٹھے تھے اور دوسری میں سب عورتیں۔ مرکز میں دادا ہوتے تھے، ایک قطار بچوں کی تھی۔ دادا کی عادت تھی کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے افراد خانہ پر نگاہ ڈالنا نہ بھولتے تھے۔ میری نیلو کہاں ہے؟ بچوں کی قطار میں دادا کو گھر بھر کی لاڈلی نہ دکھائی دی تھی۔ ان کی توجہ دلانے پر سب کی نظریں نیلو کو ہی تلاش کرنے لگیں۔ ابا جی یہی تھی سب بچوں کے ساتھ، میری امی کہنے لگی۔ احمد، نیلو کہاں ہے؟ امی کافی فکر مند تھیں، جانتی تھیں کہ نیلو مجھ سے بہت قریب تھی، میں جہاں جاتا وہ بھی ساتھ جاتی، کہیں کسی فنکشن یا کسی میلے میں وہ میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے میں کوئی جواب نہ دے سکا اور خالی نظروں سے نیلو کو تلاش کرنے لگا۔ پتہ نہیں امی، اس کی گمشدگی مجھے بھی خوفزدہ کر گئی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی کھیلنے۔ دادا دادی کی بوڑھی آنکھوں میں فکر کے گہرے سائے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ گھر والوں کے تو حلق سے ایک نوالا اتارنا دشوار ہو گیا۔ سبھی نیلو کی تلاش میں نکل پڑے۔ کوٹھی کے ہر کمرے میں دیکھ لیا، پچھواڑے میں، چھت پر، مگر وہ نہ ملی۔ میری امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگے، یوں لگتا تھا کہ نیلو کو زمین نگل گئی ہو۔ سبھی اس کی تلاش میں تھک گئے۔ احمد، کہاں ہے نیلو؟ بتاؤ نا۔ صدمے سے روتے ہوئے امی نے تھپڑوں سے پہلے میرا منہ لال کیا اور پھر دادی کی لاٹھی سے مجھے پیٹنے لگیں تو باقی خواتین نے مجھے بچایا۔ امی، وہ میرے ساتھ تھی، ہم کھیل رہے تھے۔ ایک تو مار کی تکلیف اور دوسرا بہن کی گمشدگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ نیلو آخری بار کہاں تھی۔ میں جتنا دماغ پر زور دیتا اتنا ہی مجھے کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ مجھے نیلو کی یاد ستانے لگی۔ مجھے اس سے بے حد پیار تھا۔ شام اندھیرے کی سیاہی میں ضم ہونے لگی۔ سب گھر والے بھوکے پیاسے پریشان حال تھے۔ نیلو کی ہر جگہ تلاش کی جا چکی تھی مگر ناکامی ہی ہوئی۔ جب تک تم نیلوفر کو ڈھونڈ کر نہیں لاؤ گے احمد، میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، امی مجھے دھمکانے لگی۔ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا، کچھ تھکاوٹ بھی تھی، ذہنی اور جسمانی۔ میں نڈھال سا ہو کر ایک کونے میں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ احمد بھائی، مجھے یہاں سے نکالو، احمد بھائی پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ خواب میں نے نیلو کو کسی اندھیری جگہ پر بند روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بار بار میرا نام پکار رہی تھی۔ مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ میں چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب مجھے یاد آ گیا تھا کہ نیلو کہاں تھی، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بہن،
وہ اس لکڑی کے صندوق میں 8 گھنٹے بند رہنے کی وجہ سے دم گھٹنے سے مر گئی تھی، جس میں اسے میں نے چھپن چھپائی کے دوران چھپایا تھا اور تاکید کی تھی کہ رونا نہیں، خود سے باہر نہیں نکلنا، شور نہیں مچانا، آواز نہیں نکالنی۔ اور پھر اس کے بعد کوٹھی ماتم کدہ بن گئی۔ کوٹھی کے در و دیوار سے سر ٹکراتی عورتوں کی آہیں اور سسکیاں بین کرنے لگیں، جن میں سب سے برا حال میری امی کا تھا۔ میری گڑیا، ہائے میری نیلو مر گئی۔ اللہ کی قسم، میں نے نیلو کو نہیں مارا، میں اپنی بہن کا قاتل نہیں۔ میں سب کو رو رو کر، دھاڑے مار مار کر یہی بات کہتا تھا۔ اس صدمے کو نہ ہی دادی سہ سکیں اور نہ ہی میری امی۔ 2 مہینے میں آگے پیچھے وہ دونوں اس جہاں میں چلی گئیں جہاں نیلو چلی گئی تھی۔ آج بھی یہ واقعہ مجھے غمزدہ کر دیتا ہے۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں خود کو مارتا ہوں، نوچتا ہوں، اپنا آپ پہاڑوں سے ٹکراتا ہوں، اپنے دماغ میں سوئیاں چبھوتا ہوں کہ شاید یہ بھیانک واقعہ میری یادوں سے نکل جائے، مگر نہیں، یہ شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ ہی رہے گا۔ کاش کہ وہ سب خواب ہوتا، نیلو کو صندوق میں بند نہ کیا ہوتا، کاش میں اسے فوراً نکال لیتا تو وہ نہ مرتی۔ کس کو الزام دوں؟ قسمت کو، جس کو الزام دینا ہی گناہ ہے اور الزام دینے والا ہی گنہگار ہو جاتا ہے؟ گھر کے بڑوں کو الزام دوں جنہوں نے تنگ آ کر بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا تھا، یا پھر خود کو جو خود اس وقت 8 سال کا بچہ تھا، نہ سمجھ وہ کتنا ہی ذمہ دار ہو سکتا تھا؟ التماس ہے میری آپ سب والدین سے کہ کبھی بھی بچوں کی طرف سے لاپرواہ ہو کر یوں بے فکر نہ ہو جائیں۔ بچے پھر بچے ہیں، کتنی عقل اور سمجھ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ چند گھنٹوں کی لاپرواہی ہی اکثر دل کا داغ بن جاتی ہے، اور داغ بھی ایسا کہ انسان کو قبر میں اتار کر ہی دم لیتا ہے۔